सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन व अला नाबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु सय्यदतुन निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। सलावत इरशाद। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व आबाइहि व इदादिहि व औलादिहि व अंसारिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़ियत वन नुसरत वला तसूअनि फ़ी नफ़्सी वला फ़ी अहद मिन अहिब्बती। सलावत इरशाद फरमाएं। हज़रात गिरामी क़द्र अरबाब अज़ा, आज की तारीख़ बहुत ही क़यामत और बहुत ही दिलसोज़ साथ है, जिसमें हमारी शहज़ादी वालदाए हसन व हुसैन ज़ौजाए अमीर कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अब आप देखें, जो कुछ भी कायनात में है वो रसूल का सदक़ा है, और जो कुछ भी कायनात में इस्तेकाम से हमकिनार है वो रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इस मुख्तसर सी मजलिस और मुख्तसर सी सातों में ये समझ लीजिए, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है उसे रसूल कहा जाता है, और जो रसूल के लिए रहमत है उसे बीबी ज़हरा मासूमा अलमियान और मुतादिद जगहों पर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ और देखें तो रसूल अरबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने गोया मुझे खुश किया, जिसने फ़ातिमा से मुसाफ़िया किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़िया किया, जो फ़ातिमा से राज़ी है गोया वो मुझसे राज़ी है, और जिसने फ़ातिमा को ग़ज़बनाक किया गोया उसने मुझे ग़ज़बनाक किया, और जो मुझे ग़ज़बनाक करने वाला है गोया उसने खुदा को नाराज़ किया। कायनात में अगर आज नस्ल रसूल पाई जाती है तो इसमें भी सबसे ज़्यादा एहसान और सबसे ज़्यादा दखल किसी ज़ात का है तो उसे बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। देखिए आप, जब मुशरिकीन ने और कुफ़ारे मक्का ने ये ताना दिया कि रसूल अबतर हैं, रसूल की नस्ल आगे बढ़ने वाली नहीं है, रसूल मुनक़तिउन नस्ल हैं, तो रसूल रंजीदा हुए। और जब रसूल रंजीदा हुए तो इसी असना में मुजदाए इलाहिया इस तरीक़े से वाज़े होता है कि रसूल रंजीदा होने वाली बात नहीं है। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कसरत औलाद अता किया, हमने आपको कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप नमाज़ें पढ़ते रहें और उसकी राह में क़ुरबानी देते रहें। इन्ना शानियका हुवल अबतर, मेरे रसूल आप अबतर नहीं हैं बल्कि आपको अबतर कहने वाला अबतर है। और यही मौजज़ाए कुरान है कि जो रसूल को अबतर कह रहे थे, खुदा का शुक्र है कि आज पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नस्ल रसूल मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में नस्ल रसूल आज मौजूद है। लेकिन जो अपने आप को बड़े कर्रो फर से पेश कर रहे थे आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो जुमले और बात तमाम हो जाएगी। देखिए, अकीदे हो गए दो, साहिबान इल्म व अदब तशरीफ़ फरमा है, बिलखुसूस नौजवानों की तवज्जो, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। अकीदे हो गए दो, एक मुशरिकीन मक्का का अकीदा, एक कहना मुशरिकीन मक्का का कहना है कि रसूल अबतर हैं, रसूल के कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। एक अल्लाह का अकीदा है कि रसूल आप अबतर नहीं हैं, आपको अबतर कहने वाले अबतर हैं। कितना अरसा गुजर गया तब से लेकर और अब तक, पता कैसे चले कि कौन अल्लाह वाले अकीदे पर है, कौन मुशरिकीन मक्का के अकीदे पर है। तो दुनिया के माहौल ऐसे ही हुआ करते हैं, किसी से दरियाफ्त ना कीजिएगा बल्कि अपनी नमाजों में उठाकर देख लीजिए, जो मोहम्मद के साथ आले ही कहता है वो अल्लाह वाले अकीदे पर है, और जो आले ही नहीं कहता वो मुशरिकीन मक्का के अकीदे पर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तमाम
پیش نظر ہے۔ تو شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس آپ برابر ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں، جو امت اللہ، آنیت اللہ، بذات رسول اللہ، زوجہ ولی اللہ، کلمات اللہ التامہ، حجاب اللہ المرخہ، نخبت و ابیہا، ستر اللہ الکبریٰ، کلمت التقویٰ، مجوت فی الملاء الاعلیٰ، غرۃ الغراء، زہرۃ الزہراء، عارفت بالاشیاء معرفت فی السماء۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول کے اتنی بیٹیاں تھی، ہمارے علماء نے کہا آپ ایک نہیں 1000 مانیے، 4 نہیں 1000 مانیے، آپ سے تو جو اصل تھی وہی راضی نہیں گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شہزادی سلام اللہ علیہ جس کے لیے متعدد جگہوں پر اور بالکل کثرت کے ساتھ ارشاد فرمایا، لیکن ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہو پایا تھا۔ کیسا ظلم، کیسی زیادتی کی گئی۔ ابھی آپ کے گوش گزار کیا کہ وہ دروازہ جس پر رسول سلامی دینے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ دروازہ جس پر وحی الہی کا نزول ہوتا تھا، وہ دروازہ جہاں ملائکہ سماوات آیا کرتے تھے، اسی دروازے کو نظر آتش کر دیا گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب میری شہزادی نے کہا ہے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں میرے بچے حسن اور حسین رہتے ہیں؟ کہا ہاں، ہم اس گھر کو نظر آتش کر دیں گے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا غضب ہو گیا۔ شہزادی نے بعد رسول مرثیہ پڑھا، کاش کہ مٹی کی تہوں میں پنہا ہو جانے والے رسول سے جا کر کوئی یہ کہہ دے بابا آپ کے بعد مجھے رونے نہیں دیا جاتا، بابا آپ کے بعد وہ ظلم کیا گیا اور وہ زیادتیاں کی گئیں کہ اگر یہ روشن دنوں پر پڑتیں تو روشن دن مثل تاریک ہو جاتے، بابا آپ کے بعد اس دروازے کو آگ لگا دی گئی جہاں پر آپ سلامی دیا کرتے تھے، بابا آپ کے بعد میرا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا، بابا آپ کے بعد میری پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ عزاداروں کیسا ظلم کیا گیا کہ شہزادی جس ہاتھ سے جس دست سے تسبیح پڑھا کرتی تھی، عزاداران امام مظلوم کربلا اس ہاتھ کی طاقت و توانائی بھی جواب دے گئی ہے۔ وہ وقت آتا ہے کہ شہزادی وصیتیں کرتی ہیں اور وصیتوں کے بعد اسما سے ایک جملہ کہا، اسما ہم اپنے حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھتے رہنا کہ تمہاری شہزادی زندہ ہیں، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا تمہاری شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن اسما ایک بات کا دھیان رکھنا، ارے جیسے ہی میرے شہزادے حسن اور حسین آئے تو میرے انتقال کی خبر نہ دینا بلکہ پہلے اہتمام دسترخوان کرنا۔ عزاداروں آواز آ رہی ہے، اسما کبھی حجرے کی طرح متوجہ ہوتی ہیں، کبھی دروازے کی طرح متوجہ ہوتی ہیں، وہ قیامت کی ساتیں بھی قریب ہوتی ہیں کہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما سمجھ گئیں کہ شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اسی اسرا میں شہزادے آتے ہیں، اسما نے ضبط گریہ کیا اور ایک جملہ کہا، آؤ شہزادو میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، آؤ اہتمام دسترخوان کرتی ہوں، آؤ کھانا نوش فرما لو۔ جیسے ہی کھانا تناول فرما لو، جیسے ہی اسما نے یہ جملے کہے شہزادے تڑپ کر کہتے ہیں، اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی والدہ کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ عزاداروں جیسے ہی شہزادوں نے یہ کلمات کہے اسما تڑپ جاتی ہے، اے شہزادوں صبر کرنا، ارے تمہاری والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادے اماموں کو اتار دیتے ہیں، سرو سینہ پیٹتے ہوئے اپنے بابا کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں بابا غضب ہو گیا، والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وصیت شہزادی کے مطابق علی نے غسل و کفن دیا۔ عزاداروں وہ ساتیں بھی آتی ہیں کہ علی چیخیں مار کر روتے ہیں۔ چاہنے والوں نے جب یہ آواز سنی کہ علی کی آواز بلند ہوئی، میرے مولا آپ نے بڑے بڑے مار کے سر کیے لیکن کبھی آپ کی ایسی دردناک آواز بلند ہوئی، مولا کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو تڑپا دیا، آپ کے دل کو برما دیا؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، ہائے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ فاطمہ نے کبھی علی سے بیان نہیں کیا،
عزاداروں وہ ساتیں بھی آتی ہیں کہ میرے مولا نے ایک ایک کو آواز دی، میری زینب اپنی والدہ کو الوداع کہو، ام کلثوم اپنی ماں سے اپنی والدہ سے رخصت ہو جاؤ، بیٹا حسن اپنی والدہ کو الوداع کہو۔ ایک جملہ کہتے ہیں حسین کیا اپنی والدہ کو الوداع نہیں کہو گے؟ اپنی والدہ سے رخصت نہیں ہوں گے میرے لال؟ عزاداروں جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا، میرے مولا تڑپ کر کہتے ہیں بابا اتنا بتائیے ہم افضل ہیں یا عیسیٰ افضل تھے؟ ہماری والدہ افضل ہے یا مادر عیسیٰ افضل تھی؟ کہا میرے لال تم فخر عیسیٰ ہو، تمہاری والدہ فخر مریم ہے۔ کہا بابا جب تک مریم نے آواز نہیں دی تھی عیسیٰ قریب مریم نہیں ہوئے تھے۔ جب تک ہماری والدہ آواز نہیں دیں گی ہم بھی اپنی والدہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ عزاداروں غضب ہو گیا، بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، میرے حسین میں نے تجھے چکیا پیس پیس کر پالا ہے۔ آقا حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اماں آج آپ نے بلایا تو حسین آ گیا۔ یہی حسین جب کل کربلا کے میدان میں آپ کو آواز دے تو مدد کے لیے آ جانا۔ عزاداروں غضب ہو گیا، کربلا کے میدان میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، چھینا ہے ظالموں نے میرے نورین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ہاں عزاداروں غضب ہو گیا، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے معبود پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ مختصر سی عبادتیں ہو رہی ہیں قبول فرما، ان عبادتوں کے صدقے میں ظالمین کو نیست و نابود کر دے۔ جن ظالمین نے شہزادی سلام اللہ علیہ پر ظلم و زیادتی کی ہے ان پر عذاب علیم نازل فرما، ان پر ایسا عذاب علیم نازل فرما جو کسی بھی لمحہ رکتا نہ ہو، موقوف نہ ہوتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ عذاب علیم نازل فرما، شیان جہان کی حفاظت فرما۔ میرے معبود جو بیمار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو نعمت اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرما۔ میرے معبود مومنین کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما۔ علماء حقہ شعراء حقہ کی حفاظت فرما، انہیں ہر بلائے سماوی اور ارضی سے محفوظ فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، ظالمین کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فجو شریف ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا مولاتی یا فاطمہ یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا غثنی۔ حضرات آپ سے پھر ایک مرتبہ التماس کی جاتی ہے سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ فرمانا۔